الله تعالى في القرآن الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشيات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. محترم حاضرین و حاضرات، سامعین اور سامعات، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مسلمانوں کا صرف 2 تہوار ہوتا ہے. مسلمانوں کی صرف 2 عیدیں، 2 ایسا دن ہے مسلمانوں کے لیے سال میں، جن 2 دنوں میں مسلمان، دنیا کے سارے مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہو، بچے ہو یا کہ بچیاں ہو، شریعت کے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منا سکتے اور اپنے فرحت و انبساط کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. یہ 2 دن ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے، ہماری شریعت نے دیا ہے. پہلا دن کون سا ہے؟ عید کا دن. جو رمضان جب ختم ہوتا ہے تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے. اور اسی طرح جب اسلامی سال کا مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. عربی مہینے کو جاننا چاہیے. ہم لوگ انگریزی مہینے کو خوب جانتے ہیں، یہ جنوری ہے، یہ فروری ہے، یہ مارچ ہے. اگر یہاں پہ کسی کو کھڑا کر دیا جائے کہ آپ اسلامی مہینوں کے نام بیان کیجئے، بتلائیے، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کم کیا ہے ایسے لوگ ہوں گے جو اسلامی مہینوں کے نام کو بیان کر سکتے ہیں. بیچ میں کوئی آدمی نہ اٹھے، یہاں پہ آنے کی کوشش نہ کریں. میں نے شروع میں منع کیا ہوا، اپنی جگہ آپ لوگ بیٹھی رہیے. جس کو چندہ دے رہے وہ آپ بعد میں دے گی، کوئی یہاں پہ نہ آوے، اپنے پاس رک جائے گی. میری بات کو غور سے سنیے. بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ، جو مہینہ گزر رہا ہے، اور اس مہینے کو ذی الحجہ کہتے ہیں. اور ذی الحجہ کا جو شروع کا 10 دن ہوتا ہے اس کی بڑی فضیلت قرآن میں، حدیث میں. میرے بھائیوں، ذی الحجہ کے 10 دنوں کی آج کا 10ویں تاریخ ہے. آج 10 ذی الحجہ ہے، آج 10 ذی الحجہ ہے. اور آج ہی کے دن ہم اور آپ دنیا کے سارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. اور یہ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا کہ خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں. بیٹا یعنی کہ 11 سال کا 12 سال کا بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام. خواب میں دیکھا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. جب دن ہوا اور جگہ، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے نا، انبیاء اور رسولوں کا خواب یہ سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا ہے. ہمارا اور آپ کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے. جو ہم لوگ دن رات سوچتے ہیں وہی کبھی کبھار خواب میں بھی کیا ہے دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ ہم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو بیان کیا، اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا کیسا تھا؟ آج کا بیٹا دیکھیے لچا لفنگا، بدماش، اب باپ کی سننے والا نہیں، ماں کی سننے والا نہیں. کیوں نہیں سنتا ہے باپ کی؟ کیوں نہیں سنتا ہے ماں کی؟ کہ باپ نے ایسا بنایا نہیں اور ماں نے ایسا سنوارا نہیں. اسی لیے اب بیٹا باپ کی سنتا ہے، نہ بیٹی کیا ہے؟ ماں کی سنتی. ماں بلاتی رہتی
رہتی ہے اور بیٹی کیا ہے بھاگتی رہتی ہے، سمجھاتی ہے، لیکن بعد میں سمجھانے سے نہیں ہوگا، شروع سے سمجھائی۔ ایک پودا لگایا جاتا ہے نا، پودا کب لگایا جاتا ہے؟ پیڑ بن جاتا ہے تب نہیں، پودا کو شروع سے لگایا جاتا ہے، اس کو تراشا جاتا ہے، خراشا جاتا ہے۔ دیکھتے کیسی کھیتی ہوتی ہے، کھیتی میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو بال بچے یاد رکھیے کھیتی ہے آپ کی، جیسی کھیتی لگائیے گا کیجیے گا نا، ویسے ہی پھل آپ کا، یہ پھل بال بچے کیا ہے؟ پھل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں پھل اچھا ہو، پھل میٹھا ہو، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جس طرح انسان کھیتی کرتا ہے، اسی طرح باپ اور ماں والدین اپنے بچوں کی کھیتی کرتے ہیں۔ ہم سنائے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے بیٹے میں نے دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ آج کا بیٹا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا کہتا کہ جائیے آپ خود ذبح ہو جائیے۔ ہم ذبح کو ہونے والے نہیں ہیں، آپ نے خواب دیکھا ہے نا تو آپ بھی جائیے۔ آج کا بیٹا ہوتا تو یہی کہہ دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، کہا کہ یا ابی افعل ما تؤمر ستجدنی، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے کہ اے میرے ابا، جو آپ نے دیکھا سو کیجیے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والے میں سے پائیے گا۔ خلاصہ کلام میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے، اور پھر شیطان نے بھی جگہ جگہ بھٹکایا بھٹکایا۔ جب آپ اچھا کام کیجیے گا نا، اچھا کام، ہم اور آپ بھی جب اچھا کام کرتے ہیں، شیطان آتا ہے دل میں خیال پیدا کرتا ہے اس کو چھوڑنا دو، اس میں فائدہ نہیں ہے۔ اب تمہاری جیسی کتنی بچی ہے جو کیا ہے آج بازار میں گھوم رہی ہے، تو کائے کو بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، کائے کو بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے۔ شیطان نوجوانوں کے پاس زیادہ آتا ہے، بوڑھوں کے پاس کم آتا ہے، آتا تو سب کے پاس ہے۔ اور جو آدمی جتنا دیندار ہوگا نا، اللہ والا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا کہ عورتیں ہو یا کہ لڑکیاں ہو یا کہ بچیاں ہو، یاد رکھیے جو آدمی جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنے ہی زیادہ شیطان اس کو بھٹکانا چاہتا ہے نا۔ تو شیطان آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، تاکہ یہ ان دونوں کو اللہ کی اطاعت سے ہٹا دے۔ لیکن یہ دونوں پکے سچے نیک لوگ تھے، اللہ کے نبی تھے، ان لوگوں نے بات کیا ہے نہیں مانی، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلایا، دیکھیے اللہ کی اطاعت ہو گئی، اللہ کی فرمانبرداری ہے، اللہ کی فرمانبرداری۔ آج ہم کو بھی سنایا جاتا ہے، باتیں اللہ کی بتائی جاتی ہیں، لیکن ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کا کام، یہ مولوی صاحب کا کام ہے، مولوی صاحب کا کام کہنا ہے، ہمارا کام کیا سن کے ادھر سے کر نکالنا۔ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کر دیجیے، کوئی بہانہ کیا، کوئی ہیلہ تلاش کیا نہیں، بلکہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب بیٹے کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، جیسے جانور کو لٹاتے ہیں نا ہم لوگ، تو کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، آواز آئی اللہ کی طرف سے، کہا کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ہم کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، بیمار کرتا ہے، غریب بنا دیتا ہے، کبھی ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کیوں؟ اور یاد رکھیں میں نے شروع میں کہا کہ جو آدمی جتنا نیک ہوگا اللہ کی طرف سے اتنی ہی زیادہ اس آدمی کو آزمائش ہوگی، اور آزمائش
ہے، لیکن اگر ہم نے شرک کیا، دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، اے مردوں سنو، اے عورتوں سنو، اے نوجوان لڑکیوں سنو، اور یہاں پر ایک بات بہت اہم میں کہنے جا رہا ہوں، وہ ماں و باپ گارجین حضرات کے لیے ہے کہ جن کے پاس لڑکیاں، جن کے پاس بچیاں ہیں، اپنی بچیوں کو پڑھائی، اپنی بچیوں کو تعلیم یافتہ بنائی۔ اتنی بڑی بستی، یہ بھگرار اتنی بڑی بستی، ہزاروں کی تعداد میں یہاں لڑکیاں موجود ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ جب دیکھا یہ جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، کیا کوئی ایسی لڑکی ہے جو دینی تعلیم حاصل کی ہوئی ہو؟ میرے بھائیوں 3-4 یا یہ کہ جو ہاتھ میں گڑیا ہے نا، اس سے زیادہ تعداد آپ کو نہیں ملے گی۔ مائیں جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، قرآن پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا ثواب کیا ملتا ہے، تو آپ ایسی بچیوں سے کیا امید کرتی ہیں؟ باپ کی خدمت کریں گی؟ کیا وہ ہے، کیا وہ پردہ اختیار کریں گی؟ ان کو پردہ کے بارے میں معلوم نہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے پردہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے قرآن میں، کتنی سزا بیان کی گئی ہے اس عورت کے بارے میں جو اپنا سر کھولے، جو غیر مردوں کے ساتھ جائے، غیر مردوں کے ساتھ گھومے۔ آج شادی ہوتی ہے نا، شادی دیکھیے نا، جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس گھر کی ساری عورتوں لڑکیوں کے لیے سارے مرد جائز ہو گئے، سب کے سامنے یہ بناؤ سنگار زیب و زینت اختیار کر کے فلانا مہمان آ رہا ہے، یہ ماما کا بیٹا ہے، یہ کیا خالو کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، سب کے سامنے بے حیا ہو کر جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں اب پردے کی کتنی تاکید کی گئی ہے، کون ہمارے لیے محرم ہے، کون غیر محرم ہے، کس کے سامنے ہونا چاہیے، کس کے سامنے ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی بچیوں کو تعلیم دو، اور قرآن کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، ان کو بتاؤ کہ اللہ کا مقام کیا ہے، ان کو اللہ کی بات سنائی جاتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اللہ کے رسول کی بات سمجھائی جاتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میرے بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو لٹا دیا تو آسمان سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے بدلے میں دمبا دے دیا کہ دمبا کی قربانی کرو۔ میرے بھائیوں، اسی زمانے سے ہم اور آپ کیا ہے، جانور کی قربانی، بکرے کی قربانی، اونٹ کی قربانی، گائے اور بیل کی قربانی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج عید کا دن ہے، یعنی بقرعید کا دن ہے، جس کو عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں خوشی منانے کا پورا حق حاصل ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس آیت کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، بات بہت ساری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں مردوں کا ذکر کیا نا، مردوں کا، عورتوں کا بھی ذکر، عورتوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات، اے دنیا کے مسلمانوں سن لو، اے دنیا کی مسلمان عورتوں سن لو، والمؤمنین والمؤمنات، اے دنیا کی مومن مردوں سن لو، اے دنیا کی مومن عورتوں سن لو، والقانتین والقانتات، اے دنیا کے اطاعت گزار لوگوں سن لو، اے دنیا کی اطاعت گزار عورتوں سن لو، والصادقین والصادقات، اے دنیا کے سچ بولنے والے مردوں سنو، اے دنیا کی سچ بولنے والی عورتوں سنو،
بیٹیاں بھاگ جا رہی، ان کی بیٹیاں بھائی ہماری بیٹیاں ہیں، کیوں بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں؟ کن کی کمی ہے؟ آپ کی کمی ہے۔ اگر آپ نے شروع میں سمجھایا ہوتا، بجایا ہوتا، دیندار بنایا ہوتا، یہ سمجھایا ہوتا اسلام میں نکاح کی کتنی حرمت ہے، جائز طریقے سے نکاح کرنا ہے، غلط طریقے سے اپنے خواہش نفس کو پورا نہیں کرنا ہے، تو آپ کی بیٹی، ہماری بیٹی غیروں کے ساتھ نہیں بھاگتی میرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والصادقین والصادقات، کیا دنیا کے والوں کو سچ بولنے والے، سچ بولنا، جھوٹ مت بولیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا والصابرین والصابرات، اے دنیا کے والوں کو جو صبر کرتے ہو، آپ اگر اچھا کام کیجیے گا نا پریشانی آئے گی، صبر کرنا پڑے گا، صبر کیجیے، گھر میں بھی صبر کرنا ہوگا۔ اگر بیٹی ہے، بیٹی کی حیثیت سے بھی ماں کی باتوں کو ماننا ہوگا، ان کے حکموں کو ماننا ہوگا۔ آپ صبر کرو، نماز پڑھنے میں ہو سکتا ہے تکلیف ہو، آپ کو صبر کرنا ہے، روزہ رکھنے میں ہو سکتا ہے تکلیف ہو، آپ کو صبر کرنا ہے، موبائل چھوڑنے میں ہو سکتا ہے صبر کرنا پڑے، آپ کو وہاں پر بھی صبر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی گناہ سے آپ کو مزہ آ جائے، لیکن اللہ کے لیے آپ چھوڑ دیجئے، وہاں بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ جب آپ صبر کیجئے گا اللہ بدلا دے گا، جب صبر کیجئے گا اللہ بدلا دے گا، اور ایسا بدلا دے گا، بہترین بدلا دے گا جو دنیا میں کوئی اور آپ کو دے سکتا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کرو، والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات۔ جہاں رہیے نوجوان لڑکیوں، سن لو میری باتوں کو، ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا والخاشعین والخاشعات، جہاں رہو، مردوں کو بھی حکم دیا جہاں رہو ڈرتے رہو۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ جہاں رہو ڈرو۔ بھائی آپ اکیلے اگر سو رہی ہیں، آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے نا، کوئی نہیں ہے۔ ایک نوجوان لڑکی، جوان لڑکی سوتی ہے، کوئی نہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے، ماں بھی نہیں ہوتی ہے، بھائی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ جان لیجیے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہوتے، آپ کیا کر رہی ہے، کیا فلم دیکھ رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، میسج کر رہی ہے، اور یاد رکھیے یہی میسج ہے، یہی موبائل ہے جس سے برائی کا دروازہ کھولتا ہے، جس سے عورتیں بے حیا بن جاتی ہے، غیر مردوں سے ان کا تعلق ہو جاتا ہے، غیر مردوں کے ساتھ وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے نفس پہ کنٹرول ہے، نفس پہ کنٹرول رکھیے، اللہ سے کریے، چاہے گھر میں رہیے، گھر سے باہر رہیے، چاہے آپ جہاں بھی رہے، اللہ سے ڈرتی رہے۔ اللہ نے کہا والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے آپ صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، جیسے آج آپ نے کیا ماشاءاللہ، اسی طرح جب بھی موقع ملے 2 روپیہ 4 روپیہ 10 روپیہ جو بھی صلاحیت اللہ نے دی ہے، آپ صدقہ اور خیرات کرتی رہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، رمضان کا روزہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ نفلی روزے بہت سارے ہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ کا روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات کی، بہت اہم بات کہی، کہا اللہ تعالیٰ نے والحافظین فروجہم والحافظات، اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا، کہا کہ وہ لوگ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد کہا والحافظات، اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا جو اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دے، شرمگاہ کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں ایسے مرد کو، ایسی عورت کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنی شرمگاہوں کی خواتین حضرات ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، تمام سے میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا پیغام ہے، میں سنا رہا ہوں، کل قیامت میں آپ سے پوچھا جانے والا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ کے بارے میں، زبان کے بارے میں سوال کرے گا، اسی طرح دیگر چیزوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جہاں رہیے اللہ کا ذکر کیجیے، اذکار کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ اگر یہ سب آپ کام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے،
بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری خواتین حضرات، آپ کو اللہ کی توحید پر قائم و دائم رہنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اسی طرح دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح میں نے کہا کہ جہاں رہیے اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کیجیے، نیکی کا جہاں رہیے نیکی کا حکم دیجیے، اپنے بچوں کو بھی نیکی کے بارے میں بتائیے، غیر کو بھی نیکی کے بارے میں بتائیے، برائی سے خود دور رہیے اور دوسروں کو بھی دور رکھیے۔ اور عورتوں کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پردہ ہے، جہاں رہیے خود پردے کے ساتھ رہیے، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو بھی پردے کا حکم دیجیے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہم اور آپ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نیک عمل کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کے اعمال صالحہ کو قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو دنیا کے حسنات کو عطا فرما دے، اے اللہ جو بھی دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے بہتر ہے اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ تو ہمیں توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو اپنا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولاد کی صلاح فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ لوگ آرام سکون کے ساتھ وہاں پہ گریے گا نہیں۔